9/11 کا جو ہے وہ واقعہ ہوا، اس نے تو ہر چیز تبدیل کر دی یہاں پہ. ہماری مسلمان بچیوں کے حجاب کھینچے گئے، ہمارے جو ریسٹورانٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے فائرنگ وغیرہ بھی کی، مسجد میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. اٹ بیکیم ریئلی ڈیفیکلٹ فار ایوری باڈی ٹو لیو اینڈ ورک ایٹ دیٹ ٹائم ان دس کنٹری. انہی حالات نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ آئی ہیو ٹو جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ. میرا نام وحید اختر ہے اور میں ایز اے ڈپٹی انسپیکٹر کام کر رہا ہوں نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور کرنٹ جو اسائنمنٹ میری ہے وہ ایز اے کمانڈنگ آفیسر آف ٹرانزٹ ڈسٹرکٹ 23. میرا امریکن ڈریم جو ہے وہ ایک مذاق کی صورت میں شروع ہوا. میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ وہاں پہ پاکستان میں ایز اے پولیس سب انسپیکٹر کام کر رہے ہیں. ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک پیپر لے کے آئے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ڈائیورسٹی پروگرام کے پیپر ہیں، تو اس طرح کرو کہ یہ فارم فل کر کے جو ہے نا اس کو بھیج دو. تو میں نے مذاق کیا، میں نے کہا کہ یہ ڈائیورسٹی ویزا لاٹری وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے. اور اسی چکر میں تو اگنور کر رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسا کرو، تم فل کر کے بھیجو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ایک پیس آف پیپر تھا جس پہ میں نے اپنا نام وغیرہ انفارمیشن وغیرہ لکھ کے تو میل کر دی. اگست 1997 میں مجھے جو ہے نا وہ میل آئی یہاں سے نیشنل ویزا سینٹر سے کہ میرا نام جو ہے وہ رینڈملی لاٹری میں پک کیا ہے. تو میں بیسیکلی 1998 میں یہاں پہ ویزا لاٹری پہ آیا تھا. میں نہیں بھولوں گا اس دن کو. ٹیوزڈے تھا 9/11 والا دن. میں جاب پہ گیا ہوں اور جب سارا وہ 9/11 کا جو ہے وہ واقعہ ہوا تو اس نے تو ہر چیز تبدیل کر دی یہاں پہ. اس کے بعد اسپیشلی مسلمانوں کے لیے یہاں پہ بہت مشکل ہو گئی تھی. اسپیشلی ہماری مسلمان بچیوں کے حجاب کھینچے گئے، ہمارے جو ریسٹورانٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے فائرنگ وغیرہ بھی کی، مسجد میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. اٹ بیکیم ریئلی ڈیفیکلٹ فار ایوری باڈی ٹو لیو اینڈ ورک ایٹ دیٹ ٹائم ان دس کنٹری. اور اسی کی وجہ یہ تھی کہ پھر جس وقت جو حالات چینج ہوئے ہیں اور انہی حالات نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ آئی ہیو ٹو جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ. ہر بندہ یہاں پہ آرٹ جاب سے شروع کرتا ہے. پہلے گروسری اسٹور پہ کام کیا، پھر گیس اسٹیشن پہ کام کیا. اگلا سٹیپ ہوتا ہے ہمارے لیے جناب کہ جی کمفرٹیبلٹی میں تھوڑے سے اچھے پیسے بنانے کے لیے کیب ڈرائیونگ کریں. تو میں نے کیب بھی اس وقت چلائی. اس وقت میں کیب ڈرائیونگ کر رہا تھا تو NYPD کا جو ہے نا ایگزام آیا پولیس آفیسر کے لیے. تو 2002 میں نے جو ہے نا وہ ایگزام لیا ایز اے پولیس آفیسر. تو آفٹر پاسنگ ایگزام تھوڑا سا مجھے انتظار کرنا پڑا کیونکہ یہاں پہ پولیس جوائن کرنے کے لیے NYPD میں اسپیشل یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سٹیزن ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کے علاوہ جو ہے آپ کی سٹیزن شپ اور ایج. تو ایج بھی ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. ہیڈ ایجوکیشن لیکن اس وقت میں سٹیزن نہیں تھا. سو آئی ہیڈ ٹو ویٹ فار the 2.5 years ٹو بیکم اے سٹیزن. اب جب میں سٹیزن ہوتا گیا ہوں تو اس کے بعد دس واز دا فرسٹ کلاس لائک ارلیسٹ پاسبل آئی کوڈ جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ. تو جنوری 2005 میں نے جو ہے نا وہ نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ایز اے پولیس آفیسر. گڈ آفٹرنون ایوری ون. I really appreciate your hard work as always. جب میری 5 سال ہوئے تو میں نے 3 سال میری جاب ہوئی تو اس وقت میرا پہلا ایگزام میں نے لیا سارجنٹ کا. تو الحمدللہ وہ میرا ایگزام پاس ہوا. اس کے بعد 5 سال کا تھوڑا سا عرصہ تھا زیادہ تو میں پروموٹ ہو گیا سارجنٹ کے اوپر. تو اسی سال ہی لیوٹیننٹ کا ایگزام آ گیا. جبکہ مختلف اسائنمنٹ میں کام کر ہی رہا تھا اس وقت. تو لیوٹیننٹ کا ایگزام جو اللہ کیا پاس ہوا. آئی ڈڈ الحمدللہ ویل ان دیٹ ٹیسٹ. تو آئی ہیڈ 8 years ان دا جاب جس وقت میں لیوٹیننٹ پروموٹ ہوا. تو ساتھ پھر آگے کیپٹن کا ایگزام آیا اینڈ الحمدللہ آئی ڈڈ ویل ان کیپٹن ایگزام. تو ود اللہ's بلیسنگ کہ جو شارٹیسٹ پیریڈ ٹائم ہے 10 سال 10 مہینے آئی بیکیم NYPD کیپٹن. جب 2005 میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو اس وقت پاکستانیوں کی تعداد NYPD میں بہت کم تھی. شاید والی بات ہے کہ شاید 30 یا 40 ہوں گے اگر ہم گن کے لے کے آئیں. تو 20 سال بعد ہمارے مسلمانوں کی تعداد 3500 سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے NYPD میں. پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 700-750 کے لگ بھگ پہنچ گئے ہوئے ہیں. اس وقت کوئی ایگزیکٹو نہیں تھا. اب الحمدللہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 44+ مسلمان ایگزیکٹو ہے جو رینک آف کیپٹن اور ابو ہیں. امریکن مسلم لا انفورسمنٹ آفیسر ایسوسی ایشن کے نام سے. تو وہ بیسیکلی ایکسٹرنل اینٹی تھی. اس کے تقریباً 2 سال بعد پھر جو ہے وہ پیپر ورک شروع ہوا اور ہم نے جو ہے نا اس کو ڈپارٹمنٹ NYPD سے ریکگنائز کرنے کی کوشش شروع کر دی جو جا کے تقریباً 2008 میں پھر جو ہے نا آفیشلی ریکگنائز ہوئی NYPD سے ایز اے فیٹرنل آفیشیل ریکگنائزڈ
veteran organization. NYPD Muslim Office Society. Alhamdulillah, no, from this year on, ابھی میں اس کو بیسیکلی لیڈ کر رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ. 2007-8 میں اس وقت میں پولیس آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور صبح ارلی ان دا مارننگ اوور ٹائم کے لیے مجھے آنا پڑتا تھا. تو 5 بجے صبح آئے وہاں پہ. اب سردیوں میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ فجر یہاں پہ بہت لیٹ ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ میں نے بیسیکلی کیا کہ 4-5 جو ہے نا پیپر کی شیٹیں میں نے زمین پہ بچھا لی سجدہ کرنے کے لیے. تو رول کال ہوئی ہے، رول کال کے بعد میں نے کہا میں اپنی نماز پڑھ لوں. تو اس وقت جو لیفٹیننٹ تھا، ایڈمنسٹریٹو لیفٹیننٹ، اس نے مجھے دیکھا تو مجھے اس نے خود آفر کیا کہ تم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو میرے آفس میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہو، یہاں پہ تم نے سب کے سامنے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں پڑھ سکتا ہوں. تو بٹ آئی تھینک ہم کہ اب تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے مطلب یہ کہا ہے، لیکن اٹس اوکے. جو بی ایڈ کا ہے اس کا بھی میں کریڈٹ دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں بھی ریٹائر ہو گئے NYPD سے. لائک یو نو پہلے تھی آپ داڑھی صرف اور صرف 1 ملی میٹر رکھ سکتے تھے. تو ہی واز دا فرسٹ ون، ہی فاٹ ود دا ٹوتھ اینڈ نیل اینڈ ایوری باڈی گاٹ رائٹ ٹو گرو بیئرڈ. ہمارے جو ہیں سکھ فیتھ جو مطلب آفیسرز ہیں ان کی فل داڑھی ہیں، انہوں نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہیں. اب وہ اوپر اپنا ٹربن پہنتے ہیں. مسلمان جو داڑھی رکھ رہے ہیں، جوئش کمیونٹی کے جو ہیں وہ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں. Please take care of each other. Work's gonna be done. If you have a good faith, you come out, you just like you know. ایک ریورٹ مسلم تھی لڑکی جو مسلمان ہوئی، تو اس نے حجاب پہننا شروع کیا. تو اس وقت ظاہر ایک دفعہ تھوڑی سی پش بیک ہوتی ہے. ایک آپ نئی چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کیونکہ یونیفارم ہے، اس میں آ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا سا اس وقت تھا کہ یعنی ایک چیز کو رکھیں، صرف ہیٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہیٹ ہی پہنے. لیکن پھر اس وقت لڑکی کی خواہش تھی، ہم نے پھر اپروچ کیا ڈپارٹمنٹ کو. ایکول جو آفس آف ایکول اپرچونٹی ہے، اب تو آفس آف ایکویٹی اینڈ انکلوژن ہے، اس وقت ایکول اپرچونٹی تھا. تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو ہے اس کو ریزن اکاموڈیشن دیں. اس کے اوپر پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد الاؤ کر دیا. وہ اس کے بعد انہیں حجاب پہننا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ایک اور لڑکی آئی، وہ بھی ریورٹ مسلمان تھی، اسپینش پہلی تھی. وہ بیسیکلی وہ وائٹ تھی، وہ بھی ریورٹ تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے حجاب پہننا شروع کیا. اب یہ ہے کہ جس وقت وہ بھی آفس میں ہیں یا آگے پیچھے ہیں تو وہ حجاب پہن کے اپنی جاب کر سکتی ہیں. آف کورس جب وہ پیٹرول ڈیوٹیز کر رہے ہیں تو حجاب کے اوپر انہوں نے جو ہماری ریگولر ہیٹ ہے 8 پوائنٹ ہیٹ وہ ان کو پہننی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ریلیجیس آبزروینس کر رہی ہیں اپنا حجاب پہن کے، تو اپنی روٹین سے اپنا کام کر رہی ہیں. نیو یارک سٹی کا اوور آل جو کرائم ہے اس کا لیس دین 1.6% کرائم جو ہے وہ نیو یارک سٹی ٹرانزٹ میں ہوتا ہے. جیسے میرے ڈسٹرکٹ میں ہمارا سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ جو ہارورڈ بیچ کا اسٹیشن ہے وہ کہہ لیں کہ وہ اوپننگ دیتا ہے ایئر ٹرین کو JFK ایئرپورٹ سے. تو ٹورسٹ آتے ہیں، وہ ٹرین لینے سے پہلے اپنا سامان چھوڑ کر پلیٹ فارم پہ چلے جائیں گے ٹرین میں. اب ان کو یاد آیا 2-3-4 اسٹاپ آگے جا کے یاد آتا ہے کہ وہ ہم تو سامان پیچھے چھوڑ رہے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں تو ظاہر کو پیچھے ہے. اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے اٹھایا ہے. سم ٹائم گڈ سمیرٹن وہ لے کے وہ سامان لے جاتے ہیں ساتھ کہ ٹھیک ہے جی ہم جا کے تو آگے دے دیتے ہیں، لاس پرفاؤنڈ میں دے دیتے ہیں. کرمنل ہیں وہ اس پراپرٹی کو لے کے جا کے تو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس میں کریڈٹ کارڈ ہے تو بھی کریڈٹ کارڈ آٹومیٹکلی جو ہے بیسیکلی گرینڈ لاٹس نہیں بن جاتا ہے. یو شوڈ فیل ویری کمفرٹیبل لائک یو نو ٹریولنگ ویا نیو یارک سٹی ٹرانزٹ سسٹم، کیونکہ ہمارے جو NYPD کے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ آلموسٹ ہر اسٹیشن کے اوپر اسائن ہیں. ٹرینز کے اندر جو ہے وہ ٹرینز کو پٹرول کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے فکسڈ پوسٹ ہیں جو بھی ہائی ویلیو اسٹیشنز ہیں یا ہائی ٹریفک اسٹیشن ہیں وہاں پہ ہماری فکس پوسٹ ہوتی ہیں. باقی ہمارے انڈر کورز ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ بھی ٹریول کر رہے ہیں. یہ انکمنگ ٹرین ہے جو آ رہی ہے، اب یہ ٹرین رکے گی یہاں پہ، یہ لاسٹ اسٹاپ ہے. تو یہاں پہ آفیسرز ٹرین کو چیک کریں گے کوئی بندہ تو نہیں ہے. مطلب یہ سم ٹائم ہوتا ہے لوگ انجرڈ ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی چیک کرنے کے لیے، ان کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے پولیس آفیسر آ کے چیک کرتے ہیں، ٹرین کو دیکھتے ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہوم لیس جو ہے نا وہ آؤٹ اسٹریچ ہو جاتے ہیں، یہ سیٹوں کے اوپر سو جاتے ہیں. تو میک شیور کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا دیں. اگر ان کو سروسز کی ضرورت ہے تو ان کو مطلب ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے جا کے، اگر شیلٹر وغیرہ میں بھیجنا ہے تب. تو الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ٹرین بھی صاف ستھری ہو، ہر بندہ جو ہے وہ سیفلی اپنے کام کو جائے. اینڈ ایوری باڈی بیسیکلی لائک یو نو فیل سیف، ٹیکس رائٹ ٹو دیئر ورک اور ہوم and enjoy being in a New York City transit system. پچھلے عرصے کیا ہوا کہ ایک بندہ تھا، وہ ٹرین کے درمیان ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں ٹرانسفر کر رہا تھا.
کہ ہی جسٹ فیل ڈاؤن آن دا ٹریکس. اب ظاہر وہ اتنی تیز ٹرین جا رہی ہے تو اوپر سے ٹرین گزر گئی, تو پھر ظاہر اس کو بھی ہم ہی نے مینیج کیا بعد میں جا کے, جو بھی اس کا ہوتا ہے بیسیکلی ڈیڈ باڈی اٹھائی ساری, اس کو ریپ اپ کر کے فیملی نوٹیفیکیشنز سارا کچھ وہی ہوتا ہے. تو اکا دکا ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ٹرین ٹریک پہ کھڑے ہیں تو پیچھے سے کسی دھکا دے دیا ہے. ہمارے جو پولیس آفیسر یونیفارم پولیس آفیسرز وہ پلیٹ فارم کے اوپر واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو. اگر آپ نے جاب کرنی ہے, صرف جاب کرنی ہے, ایک بندہ جو ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھنا نہیں ہے اور میں نے اچھی جاب کرنی ہے اور اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, تو ون آف دا بیسٹ جاب از NYPD پولیس آفیسر جاب. الحمدللہ آئی ایم ٹرولی آنرڈ کہ شارٹ پیریڈ ٹائم اس ڈپارٹمنٹ نے, اس ملک نے گیو می اپرچونیٹیز وداؤٹ اینی کنیکشن, کسی کی سفارش کے بغیر. مطلب ابھی پولیس آفیسر بن گئے, سارجنٹ بن گئے, لیفٹیننٹ بن گئے, کیپٹن بن گئے. اگر پاکستان ہوتا تو پاکستان میں ریفرنس کے بغیر آپ یو کین ناٹ ایون گیٹ ہائرڈ ایز اے پولیس آفیسر. مور دین 90% پبلک پاپولیشن لوز پولیس. صرف 10% آڈ ہے جو کرمنلز ہیں یا جن کے اپنے کوئی ہڈن ایجنڈز ہیں, دے گو اگینسٹ پولیس اینڈ دے ٹاک اباؤٹ نیگیٹو اباؤٹ پولیس. تو اگر آپ چاہتے ہیں, کوئی بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پولیس ہمارا بھلا کر رہی ہے, دے شوڈ سپورٹ پولیس. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور ان کو بہتر ہونا چاہیے, تو ان کو چاہیے کہ وہ جوائن کریں پولیس کو اور اس کو ٹھیک کریں. آ کے باہر بیٹھ کے تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا.